السلام علیکم جناب، 5 نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے آج ٹپ آف دا ڈے کی ہم بات کریں گے، اور ٹپ آف دا ڈے میں جو میں نے کی کوشش کی بات کرنے کی، وہ بات آپ کو پہنچانے کی آپ تک، وہ بینجامن گراہم صاحب کی ہے. ہم نے کل بھی بینجامن گراہم صاحب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، ان کے کوٹ کو. آج بھی ہم لکیلی ان کا ہی کوٹ ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پر بینجامن گراہم صاحب نے جو مدعا اٹھایا ہے، جو پوائنٹ انہوں نے یہاں ریز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ول پاور کا بڑا دخل ہے ایک ٹریڈر کے لیے. اور ہجوم کے ساتھ چلنے والے ٹریڈر کوئی بہت زیادہ اچھے پروفٹ میں نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے ول پاور، ایموشن اور اپنے فیصلوں پر سخت اور اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. مگر یہاں جو شروع میں بات کی انہوں نے، یہ بڑی مزیدار اور ایک ریالٹی بیسڈ بات ہے کہ میں جو آپ سے روزانہ بڑی باتیں کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ٹریڈ کروں تو یہ غلطیاں نہ کروں. میں بھی یہی غلطیاں کروں گا جو آپ کرتے ہیں. ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں. تو انہوں نے یہاں بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایون دا انٹیلیجنٹ انویسٹرز از لائکلی ٹو نیڈ کنسیڈریبل ول پاور. تو ہمارے ممبرز میں جو لوگ ہیں، جو واٹس ایپ گروپ ممبرز ہیں، اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو بہترین ٹریڈ کرتے ہیں، مگر کبھی ایک انتہائی عجیب و غریب ٹریڈ لے کے پھنس جاتے ہیں. ہوتا ہوگا یقیناً، میرے ساتھ تو بہت ہوا جب میں ٹریڈ کرتا تھا. بڑی ورکنگ کی، بڑا کچھ کیا، سب کچھ کیا، مگر اچانک کوئی ایک ٹریڈ ایسی لے لی جو پلان کا حصہ نہیں تھی، اور اپنی ٹیمپٹیشن کو روک نہیں پایا، ان کو لوگوں کو دیکھتے ہوئے یا کراؤڈ کو دیکھتے ہوئے. 2011 میں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2011 میں نے اپنے ہاؤس میں جہاں میں ہوتا تھا، وہاں میں نے اپنے کلائنٹس کو واپس بھیج دیا، اور میں نے کہا کہ یار تم لوگ یہاں مت آیا کرو، اپنے گھر سے آن لائن کام شروع کرو. کیونکہ واٹ آئی ریئلائزڈ کہ پبلک عام طور پہ یہ غلطی کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ ان کی تمام تر اچھی اسکلز اور اس کے باوجود اطراف کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ زمانہ لد گیا. اس زمانے میں تو اتنا لوگ آن لائن کام نہیں کرتے تھے. دے یوز ٹو پریفر گوئنگ ٹو دا ہاؤزز. بٹ لیٹر آن پھر آن لائن اتنا آگے چلا گیا کہ اب ماشاء اللہ آپ سب لوگ آن لائن کام کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ہاؤس میں جو بیماریاں پائی جاتی تھیں، وہ بیماریاں شفٹ ہو کے واٹس ایپ گروپس، سوشل میڈیا میں آ گئیں. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں کسی قسم کی کوئی بیکار بات نہیں ہوتی، کوئی بیکار پوسٹ شیئر نہیں ہوتی، کوئی ریومر شیئر نہیں ہوتی. آتھینٹک سورس کے بغیر کوئی بات ہی شیئر نہیں کرتے. اور ماشاءاللہ میری ٹیم ہی نہیں بلکہ آپ سارے ممبران بھی بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں. اور آج میں بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ اس لیے ہوں کہ آج آپ لوگوں کی ٹریڈنگ اور آپ لوگوں کی جو گفتگو گروپ پہ چل رہی تھی، جو پورا دن جو ہمارے پروفیشنل گروپ، پروفیشنل ٹریڈرز ہیں، تو وہ مجھے بہت خوش کر رہی تھی. اور میں نے سوچا کہ بینجامن گراہم کی یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہت حد تک اپنے ول پاور کو اسٹرانگ کرنے میں کامیاب ہوئے. باوجود آج انڈیکس جس طرح موو ہو رہا تھا، کل جس طرح موو ہوا، اس کے باوجود آپ لوگوں کی جو ٹریڈز تھیں، مطلب زبردست ٹریڈز تھیں، زبردست ٹریڈز تھیں. آپ لوگوں کا ایکسائٹمنٹ، آپ لوگوں کا امینڈمنٹس، اس اسٹاک سے اس اسٹاک میں جانا، اور آپ لوگوں کے زیادہ تر تو آپ لوگوں نے آج لانگس کیے، مگر کچھ شارٹس بھی ہوئے، اور شارٹس کو کور کرنا، وہ تمام چیزیں، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. کیونکہ مسلسل 2011 یا 11 سے ہم نے انفیکٹ یہ کام شروع کیا تھا، بیڑا اٹھایا تھا.
تو آج آپ لوگوں کی گفتگو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید جو ایک کوشش تھی کہ سمجھ کے ٹریڈ کیا کریں گے اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جناب, اکتوبر پورٹ فولیو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو یہ اکتوبر پورٹ فولیو جو ہمارا ہے, اس میں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ ماشاءاللہ میں نے ابھی کل یا پرسوں شاید آڈیو میں آپ کو اس کا اپڈیٹ بھی دیا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی اسٹاک ہماری امیدوں سے زیادہ اور جلدی پرفارم کر گئے, اپنے ٹارگٹ 2 اور 2 اچیو کر چکے ہیں, کچھ 3 کی طرف جا رہے ہیں. تو اتنے کم ٹائم میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنا, تو اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد. 3-4 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میراکلز جسٹ اہیڈ. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جس دن انڈیکس بڑھا اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے, 1 نومبر کو. یہ پچھلے 3 سیشن جس میں انڈیکس کوئی بہت خاطر خواہ اضافہ نہ کر پایا, اس کے باوجود آپ لوگوں نے زبردست ٹریڈنگ کی. کیوں کی؟ سوچئے گا. یہ بات میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہی تھی, 3 یا 4 دن پہلے, کہ میراکلز جسٹ اہیڈ. آج آپ کو یہ دوبارہ سلائیڈ دکھانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کو پروف کرا سکوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں جناب آج کے سیشن پہ. پچھلی بات کافی طویل ہو گئی ہے تو آج کے سیشن کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. آج کے سیشن میں پرفارمنسز بہت اچھی تھیں. میرا ویو آج کے سیشن کے لیے کم و بیش وہی تھا جو میں نے کل دیا تھا, کل کے سیشن کے لیے دیا تھا. کم و بیش وہی تھا, وہی 47,121 کی اہمیت اور وہی گرے چارٹ. اور اب گرے چارٹ میں آج تیسرا مسلسل سیشن تھا جو اس کے اوپر کلوز ہوا, وچ از ایکسائٹنگ. اور بلز ڈیسپریٹ ایفرٹ کے ساتھ آج نظر آئے پورا دن. اور اگر آپ چارٹ کو دیکھ رہے ہوں تو آپ نوٹس کریں گے کہ ماں سوائے اس پری اوپن کے بعد جو ایک چھوٹا سا لو بنا, جو کہ میں نے اگنور کیا, مڈ ڈے کال میں آپ کو سمجھا دیا تھا اس کے بارے میں, اور اس کے بعد مسلسل جو بلز کی کوشش تھی وہ 47,121 کو اسٹرائک کرنے کی تھی. تو بڑی اچھی اسٹرائکس تھیں. پہلی اسٹرائک, پھر تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ, دوسری اسٹرائک اچھا خاصا ٹائم لیا, اس کے بعد تیسری اسٹرائک کی تو اہمیت ہی نہیں ہے کیونکہ دوسری اسٹرائک سے ہمیں کم و بیش اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایفرٹ جاری رہیں گی. انڈیکس 187 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا, والیوم مزید بڑھ گئے ماشاءاللہ. اور اگر میں جو ہمارے جو ٹیم ہے وہ ہر 15-30 منٹس پہ والیوم کو کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے, تو وہ کل کے سیشن سے کمپیریزن کرتی ہوئی چل رہی تھی. تو میں آپ کو بتانا بھول گیا, جس وقت ہم مڈ ڈے کال دے رہے تھے تو ہمارا والیوم کل اس وقت 12:30 بجے تقریباً 1.25 کروڑ زیادہ تھا پچھلے دن کے والیوم سے. تو بڑا اچھا سیشن چل رہا تھا. اور اگر آپ لوگ NCCPL کی فگرز جو ہیں, ایک تو ہمیں تھوڑی سی لیٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپڈیٹ نہیں کر پاتے کئی دفعہ, تو اس میں آج دیکھیں تو فورن انویسٹر کی پھر سیلنگ ہے. فورن انویسٹر کی آج پھر سیلنگ ہے, کیونکہ میں نے کل کے کال میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلسل وہ سیلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو گزرا ہوا سیشن تھا اور اس سے پچھلا سیشن تھا, ان دو کی بات میں نے کی تھی کہ میوچول فنڈ اور فورن انویسٹرز. آج بھی ایسا ہی ہوا, ان دونوں کو ہم نے سیلنگ کرتے ہوئے دیکھا. اور کل لوکل انویسٹر کی بڑی فیئر انفلوز تھیں, آج بھی لوکل انویسٹرز کی اچھی انفلوز ہیں. تو یہ تو NCCPL کی فگرز کے حوالے سے بات ہو گئی. اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری سلائیڈ کی طرف, جس کو ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کہتے ہیں. اگر میں چارٹ کو دیکھوں تو کافی اگنورنٹ سچویشن ہے چارٹ پہ. لاسٹ 4 سیشن کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو پہلا سیشن جو تھا 1 نومبر کا کریزی تھا. اس کے بعد 3 سیشن صرف ایک لمیٹڈ رینج میں ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایفرٹ دونوں جانب سے ہے. بلز نے پوری کوشش کی ہے کہ باٹم کو سیکیور کیا جائے, جو ہم آپ کو ٹریگر, نیگیٹو ٹریگر دے رہے تھے, ڈپریسنگ ٹریگر دے رہے تھے, اس کو سیکیور کیا جائے. کوئی مندی کی بات میں نہیں کر رہا
کیونکہ ہر روز کے لیے ایک ڈپریسو ٹریگر ہوتا ہے اور ہر روز کے لیے ایک مندی کا ٹریگر بھی ہوتا ہے, اور ہر روز کے لیے نہیں, اوور آل انڈیکس کے لیے ایک مندی کا ٹریگر ہوتا ہے, اور ہر روز کے لیے ہم ڈپریسنگ ٹریگر بتاتے ہیں تاکہ ہم اپنی ٹریڈ کو اس حساب سے پلان کر سکیں. تو ان تینوں سیشن میں یہ چیز نظر آئی کہ بلز اینڈ بیئرز بوتھ ور ڈوئنگ ایفرٹ ٹو ہولڈ دیز لیولز. 47,121 کی اہمیت بھی ہم نے دیکھ لی. اب جو آج کی جو کلوزنگ ہے اس سے تھوڑی سی امیدیں مجھے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں, اور بے شک جو کل میں نے رجسٹرنگ ایریا کے بات کی تھی, آپ کو کہا تھا کہ 121 سے لے کے 250 تک کے ایریے میں شاید ان کو تھوڑی پرابلم ملے, تو آج کا اگر میں ہائی دیکھوں تو 219 کا ہے, اور پھر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھوں تو کم و بیش ہائی آج 242 کا ہے اور کلوزنگ 219 کی ہے. تو ہائی بھی اس ایریا میں بنا اور مارکیٹ کلوز اس ایریا میں ہو گئی, جو کہ امید کی کرن ہمیں دلا رہی ہے. اور جو نیگیٹو کل جو آپ کو کال دی تھی اس میں نے ایک اور بات بتائی تھی کہ آئل نے جو پریشر لینا تھا لیا, اور اس کی وجہ سے ہم انڈیکس کو پرفارم تو نہیں کرتا دیکھ سکے, مگر ادر دین آئل ساری چیزیں پرفارم کر رہی تھی. آج کیا ہوا کہ صرف سیمنٹ ڈپریسو نظر آیا, ورنہ موسٹ آف دا سیکٹر ور پرفارمنگ, اور پرفارمنگ کنسیڈریبلی فائن. تو اب میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ شاید کل 47,441 اور 409 کو ایک جھٹکے میں ٹیسٹ کر لے گی, اور یہی میرا کل کا ٹارگٹ بھی ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے لمحے بہ لمحے آگے بڑھتا ہوں, میں کبھی کوئی لمبے ٹارگٹس نہیں دیتا. میں نے اس ہفتے کے لیے امید ظاہر کی تھی کہ 48,000 شاید ہم ٹیسٹ کر پائیں, جو مومنٹم بنتا ہوا نظر آیا تھا ہمیں اس ہفتے کے ساتھ, تو ایک امید پیدا ہوئی تھی. مگر پچھلے 3 سیشن کے بعد مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم 48,000 کو ٹیسٹ کر پائیں. مگر بہرحال 47,441 از دا ٹارگیٹ, 409 از دا ٹارگیٹ فار کمنگ سیشن, اینڈ دین اف مارکیٹ ہولڈز ابو دین مے بی bulls will try chasing 47,630 and later on آگے اللہ مالک ہے کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ ہو جائے تو you never know. مگر اگر میں اکانومی اور پولیٹکس کے چارٹ پر دیکھوں حالات کو تو مجھے کوئی پازیٹیو ٹریگر نظر نہیں آتا, مجھے زیادہ تر نیگیٹو ٹریگرز نظر آتے ہیں. اور مجھے ایک اور بات بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹی ایل پی کا معاہدہ ہوا اس کے بعد باتیں مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ بند لفافہ, بشیر صدیقی صاحب کا وہ بند لفافہ, اور وہ میں نے اپنی ایک کسی جگہ پولیٹیکل تجزیہ کیا تھا تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ معاہدہ وعدہ کا مجھے نہیں پتہ, بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب واز سیلیبریٹنگ ہز اچیومنٹ. معاہدے کا مجھے نہیں پتہ, میں یہ دیکھ رہا تھا اس پورے سینیریو میں کہ مفتی صاحب اپنی اچیومنٹ سیلیبریٹ کر رہے تھے جو پچھلے دنوں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی فواد چودھری کی وجہ سے. ان کے الفاظ کا انتخاب بھی ان کی انتقام اور ان کے اس کی دلیل بھی تھا جو ان کے بیانات میں رہا. اور قطعی طور پہ میں کسی بھی جو اسپوکس پرسن بنے اس موقع پہ ان کے بیان سے میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوا. اور جو لوگ اس کے اندر میں ایک بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں آسما جہانگیر یا کسی کی بات میں سن رہا تھا تو اس نے ایک بڑی حیران کن بات کہی. اس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سے ملنے والی کمیٹی بالکل ڈیفرنٹ تھی اور بعد میں جو مذاکرات کرنے والی کمیٹی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. اور اگر آج آپ نے شیخ رشید کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو تو لمحہ فکریہ ہے. تو لہٰذا میں مارکیٹ میں کسی قسم کی کوئی فنڈامنٹل ٹریگر نہیں دیکھتا, اور میں پروفٹ ٹیکنگ کو دیکھیے نا, حالانکہ میں نے کچھ اسٹاک ایسے تھے جن کو میں نے کہا کہ یہ اکتوبر پورٹ فولیو میں بھی ہیں, ایکیومولیٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کو بائی کر کے ہولڈ بھی کیا جا سکتا ہے, پھر بھی ان میں نے ملٹیپل ٹریڈنگ کروائی. میں نے بیچنے کو کہا آپ کو کہ بیچو ملے گا, تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بیچو ملے گا. خدا را ایسا مت سمجھ لینا, گرانٹیڈ مت لے لینا کسی چیز کو. دس از پاکستان,
a very high volatile economy and politics. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہے. تو اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, IMF کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اور میں کافی دن پہلے میں نے ایئر اسپیس کی بات کی تھی. وہ کیا کہتے ہیں, ایئر اسپیس نہیں کہتے, اس کو کچھ کہتے ہیں, وٹ ایور جو بھی کہتے ہیں, جو امریکہ ہم سے مانگ رہا ہے, تو وہ مشروط ہے IMF کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ پیکج تھا, مگر اس پیکج میں کے ساتھ ساتھ جو خبریں چل رہی تھی بڑی حیران کن تھی. 50 روپے اس پہ بڑھ گئے, انہوں نے 30 روپے کا پیکج دے دیا. 60 روپے اس پہ بڑھ گئے, انہوں نے 40 روپے 20 روپے کا پیکج دے دیا. اور اس پیکج کا کچھ تجزیہ کاروں نے جب پوسٹ مارٹم کیا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پیکج جو ہے اگین ان لوگوں کو ہی فائدہ دے گا جو پیکج آنے پر اس سے مستفید ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اداروں کے, چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز ہوں یا جو بھی جس طریقے سے وہ ڈسبرس کیا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی پازیٹیو بات کل کی ان کی تقریر میں نہیں تھی, اور حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے اس تقریر میں معاہدے کا یا اس کے حوالے سے کسی بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو لہذا تھوڑا سا الرٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کو. اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اسٹاپ لاسز کو ٹریل کریں. اکتوبر پورٹ فولیو کے بھی اسٹاک اگر آپ کے پاس ٹارگٹ لیولز پہ آ رہے ہیں, بیچیے ان کو, دوبارہ ملے گا. یار ہم نیا پورٹ فولیو بنا لیں گے, ری اسکیجول کریں گے. اور ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو 2-2:30 بجے بھی کچھ اسٹاک کی بائنگ کال دی کہ کل کے لیے. تو مسلسل آج پورا دن باری باری کر کے کچھ اسٹاکس چلتے رہے. تو یہ سارا کچھ مل رہا ہے تو یار اس کو لے لو, اور جو بک رہا ہے اس کو بھیج دو. بیکار میں بہت سارا مال جمع کر کے مت بیٹھیں. جتنا کیش اکاؤنٹ میں ہوگا موجودہ حالات میں وہی کام آئے گا. تو اپنے ٹریڈنگ پیٹرن جو ہے پروفٹ ٹیکنگ اینڈ ایکیومولیشن اس ڈائریکشن میں رکھیں. جو کہ مارکیٹ میں حالات ایسے تھے کہ میں نے صبح سے ہی شارٹ میں کچھ زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ کو شارٹ کرنے کو ملے گا. بہرحال یہ ساری تفصیل کافی ہو چکی. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیابی سے ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.